Hi viewers, this is Nargis Zahra with the program Old Theatre with New Players. Another episode, another exciting topic of international politics and emerging world order. And we are honored to have Dr. Marvin Wambaum with us. He's Director of Afghanistan and Pakistan Studies at Middle East Institute. And I welcome you on board, Dr. Marvin. Thank you so much for joining us today. Thank you for having me. That's an honor. So this is something very interesting being, unfold since September last year in this region, which has Afghanistan and Pakistan, the peace talks and the actors, the changing factors and all. So now that we have entered a phase of intra-Afghan peace talks, so what are the hopes that we can attach to a long-term peace in Afghanistan? Well, I wish I could be optimistic here. I think what we have seen thus far is rather depressing. In this sense, we have now finally in Doha a meeting of the Taliban with representatives from Afghanistan. And of course, this is positive. We've been waiting a long time for this. However, what it has taken to get to where we are and the signs of what are now, based on what is now happening in Doha, these are far less than promising. Mm-hmm. I'm afraid that everything we've seen thus far suggests that the very basis for a peaceful outcome, the very basis of a power-sharing arrangement which somehow would allow the values of both sides to be reflected in the composition of a government, that all of the signs that we have suggest the impossibility of bringing this about, however much it is so desperately wanted by not only, of course, the people of Afghanistan, but by the whole international community, and especially the regional players. Mm-hmm. What I'm referring to is the fact that it took a year and a half for the United States to reach an agreement with the Taliban that even made it possible for Afghans to talk to Afghans. Yes. And the basis of that agreement was such that there really were very few items to discuss. The United States wanted to leave. It was said it's prepared to leave. And the only thing it was really asking of the Taliban is that if we leave, you will do two things. You will agree not to work together with groups like Al-Qaeda to provide them a platform in which they could attack targets in the West, not conspire against us. They also agreed, although this was not as important to them, that on the signing of this, they would enter into talks, intra-Afghan talks, which is what we've been aiming for. They wanted an exchange, something that they got by the very fact that the discussions with the U.S. was going on, and that was legitimacy. The kind of legitimacy that they could never have imagined a couple of years ago, where all the international community comes knocking on their door. They wanted something else, and this was probably the most important. They wanted to assure that the U.S. removed its troops, and with the United States would presumably go its allies in the fight against the Taliban. Mm-hmm. They also wanted very clearly out of this, and it was agreed to in
their meetings took place in Doha, that there would be a prisoner exchange. Yes. 5 for 1, the Taliban would get not just any 5,000 prisoners, but the ones that they specifically wanted most. And these, of course, turned out to be individuals who were accused of the most serious of the crimes, terrorism, by not just the Afghans, but by the United States and other countries which could claim that they suffered at the hands of the Taliban. Well, when an agreement was finally signed, it was only because the U.S. really caved in on all points. The U.S. agreed to leave, but it didn't have very much bargaining power because it had already indicated that it wanted to leave. Yeah. We did agree to give up. We couldn't give up the prisoners ourselves because they were being held by the Afghan government. Mm-hmm. And the Afghan government was not party to the discussions that we were having with the Taliban, much to their chagrin. Yeah. And so we committed them to doing so. And of course, they balked. They were not interested in this. They had no part in this. But in the end, through all of the year and a half of negotiations with the Taliban, they got everything they wanted. Everything they wanted, and gave up nothing because all they had to give up was a promise that they would not work together with Taliban and similar groups. Mm-hmm. They didn't agree to what we wanted so badly, and the Afghans above all, and that is a ceasefire. They would not agree to it. Okay. And they still have not agreed to it. It turns out from all the indications that we have from the UN, as well as our own intelligence, that none of the ties with the Taliban that have been so important to them, going back 20 years now, more than 20 years, have been severed. I don't know why we ever thought they would be. They have been working so closely together, Al-Qaeda and the Taliban, all these years. The fact that because the U.S. asked for it, that they would simply write them a letter and say, sorry, those days are over. Now you're the enemy. Or if you're not the enemy, at least we want nothing to do with you. So all of this comes down to the fact that we're now find ourselves, after struggling to get to Doha, having experiences with the Taliban all this time. And what we have learned is they don't yield on anything. And more importantly, by standing firm, they give up nothing. They get everything that they want. As much as Ashraf Ghani complained, I won't give up any prisoners, then I'll give up 1,500, then I'll give up 3,500, and then finally he gave up even the 6 who were most thought of as having committed the most heinous crimes. He gave up, even though France and Australia complained so loudly. And the U.S. said nothing, because what the U.S. wants at this point, above all, is just to have a cover in which they can leave. They want and the cover is that there's an agreement and that the U.S. can say, well, now that they're talking together, this is now Afghan owned, this is now their affair. They'll negotiate this. So that's where things are. We can then talk about, if you like, what this means for the region. Yeah. Actually, the way I was thinking about it,
The Talibans of 1980s who fought against the invasion of their country and against like Soviet Union, those were the Talibans. That's a different generation. Their motive was quite... Those were the Mujahideen, not the Taliban. And there's a difference. Yeah, but let me just explain where I'm coming from, because Talib means a student. So the rest of the image was related later, then it became a different phenomena, a negative thing, the negative connotations attached to Talibans. But to start with, yes, the Talibs became the Mujahids, like the ones who were into education. They had a perspective to save their own mainland against an invasion. But this is what people need to clarify categorically, that the Taliban's, the generation which went to violence and the heinous crimes in the 90s, that was a different generation. Those were tagged as Talibans, but their political ideology was totally different from the political ideology of the generation fighting in 1980s. So with that context, I think there is a concern of Pakistani government as well, that if there is a hasty, like ouster of the troops from Afghanistan, of allied or American troops, then it may, leave the borders more insecure. And then there is another thing. I want your opinion about it. Yes, that absolutely. Absolutely. Yeah. What happened was in the 1980s, the U.S. and Saudi Arabia paid for Pakistan to effectively take over the jihad. And the people who fought were a group of seven parties. These were not talibs. These were veteran politicians who led the Gulbuddins, the Rabbanis, the Sayyafs. These were figures well known in Afghanistan. What they gave is they created a how can I put this? A climate here of, if you will, of terrorism. And out of this, when the Mujahideen took over, then they fought among themselves. And out of that emerged a group which called themselves Talibs, students. These were people who most of whom had grown up in Pakistan. They were not part of the jihad. The leaders had jihad experience, but the rest were people who grew up in madrasas and went to school in madrasas in Pakistan. And they came in and they inherited this kind of Islamic militancy that the Mujahideen had practiced against the Soviets and the communists in Afghanistan. So that's the link here. And that they didn't come until 1994, and then they took over the country. Now, Pakistan, as well as the other countries, but particularly Pakistan. Pakistan is a great stake in what happens, is what you're alluding to. What happens in Afghanistan is very important. Not just that India is going to somehow use this as a base of operation to surround Pakistan, but also that's there. But also that if Afghanistan is uncontrolled, if it is a state of war, this is bad for Pakistan. Cases in Afghanistan are not good for Pakistan. Exactly. But in the 90s, Pakistan fully supported Taliban. It was feeling, we know that, but control, once they consolidate power, we will be able to control them. Bob, who really was initially the sponsor of the Taliban within as in initially. So
So Pakistan recognizes now that outcome not only will determine the status of Afghanistan, but the ability of Afghanistan. And as I said, this has to be seen differently in and since 2001-3 than it was, because when Pakistan looked at Afghanistan, it saw it as perhaps a obedient that all others to Pakistan, and I could feel very confident that that ends. Today, and for some time now, Pakistan has to look at Afghanistan and say, through different lenses, because now, since 2003, Ayatollah Masood and his successors, the TTP, it well as its own within the country, including Punjab, of course, that what happens in Afghanistan is going to have an effect on in other words, to see through the lens of their own challenge from extremism. It's changed so that Pakistan, I believe, and I say this is true also for all the countries, they don't want a monopoly of power by the Taliban. That's not seen in their interest. That's something here that when themselves allow others to do it, that a Taliban government there will instability in Pakistan, in Uzbekistan, even in Iran, was always past very difficult with a Sunni, radical Sunni regime. Neighborhood. Yeah, and of course, India fears a strong Islamic state region. Pakistan has to say the Taliban are in control. This play out in Pakistan. This is going to energize the elements in Pakistan. They begin to operate out of Afghanistan, Pakistan, for example. Yeah. This is why Pakistan has most to lose from an outcome in Afghanistan. I really agree with this. And then there's the thing, interdependence, despite the relationship with Afghanistan and Pakistan, the economy trade is something for which both countries need a compatible government. And by US, the neighborhood trade is stable, and trade routes are stable, and that leads to paying indicators of economy on both sides of the borders. Another reason where it does, Qatar comes because I can understand why Pakistan and America have stakes in, because Pakistan has upfront, allied with US since 2001, despite all the things aside. But yes, this is good to see from a Pakistani point of view that okay, fine, peace talks now that Abdullah is also visiting Pakistan, and Pakistan has to negotiate in of peace in Afghanistan. We cannot, where as international politics, as come in. As it take Afghanistan, office of a Taliban is in, and the sticking to Pakistan and bomb also. So how do you the Taliban? I think to understand their goal here having to do with the politics of the Gulf. Okay. And this is not Afghanistan negotiations. So many other areas where the position is different than UAE and Saudi Arabia.
So they want to have an independence from the others. They have carved out an independent foreign policy. It fits perfectly into their scheme of things, play the role that they're playing now. Gain prestige from doing so. And they succeeded in doing that. So, but as far as they're having any interest in what happens, not really. Saudi Arabia does, in the sense that with come with Iran to be concerned, and that's their connection here. But it doesn't have so much to do with what happens in Afghanistan, but what happens geostrategically in the region. Got it. It wants a kind of, it wants its own power as a state from, like, autonomous position in the region, and in so many other ways in recognition of and it can be negative. You recognize it now, Israel will not. Because that's interesting, like Israel, it recognizing it, which is already recognized internationally. There's a religious difference. Recognition of Taliban and their office. My question: office or place to group to strengthen ourselves. Very great, powerful vision. I admire that. Shahal, tell us something. So you were born here in America, right? Yes. So what happened with the family is, I was born in New York, and my mother and father, on my family side, when the partition happened, my great-grandfather, who had founded the party, the All India Muslim League, went and settled in Sindh, in Karachi, and took my mother's aunt, my grandfather's sister, with him, and then she intermarried into families there in Pakistan. And at that time, we had East and West Pakistan. And so they came from, I would say, old Nawab lineages, so they intermarried with a family like that over there. Certain members of the family also intermarried with other families in East Pakistan at that time that were from the same lineage. And they settled over there in Karachi. My Nana remained in India because, at that time we had a lot of lands. We had a tremendous amount of lands, especially this specific family, my mother's family in what was central India in Madhya Pradesh. And her sister was married actually to the Nawab of Nagpur. And then our family had a lot of lands in Madhya Pradesh, which were hunting lands, which were lands where really my grandfather loved to do shikar. Actually, he has a record in India for the most tigers shot. And he used to go hunting with Viceroy, these guys at those days, like Wellington and these guys. So he didn't want to leave because he had his own life. He had his own hunting. He was quite close to some of the Maharaja families there. So he was a person with joie de vie. He liked to enjoy his life. He liked his, he used to call it his sharbat. He had his own lifestyle. And so what happened when I was born in the United States, my mother and father had just come here. My father at that time, he was a physicist, he was a scientist, and he wanted to leave India because, so people from our family at that time didn't have any future in India. And he didn't want to go to Pakistan, and he didn't want to go to England. US for him was a very new place where people didn't understand our background. And you see in London and these places, they would still know our background. America was a fresh, let's say, canvas for him. England, right? Yeah. And he was quite lucky because, he was a scientist. And at that time in the 60s, they needed scientists. And he received a green card to emigrate here immediately and join Bell Labs. So he came here. And my mom and him wanted to forget about India, Pakistan, that whole thing. But they wanted to start a new life as Americans, right? And when I was born,
the unfortunate issue was my mom didn't know how to take care of a house and a child by herself. She she always had servants and people like this, and now she was having a child. She didn't want to send me back to grow up with my I would say my nana, but my nana also didn't have a son. He had 3 different wives. He came from one of those families where at different points you could have different wives, and I was able, afford to keep them in different homes, but it's still, but he never had a son. He had 3 daughters, and so he requested my mother to send me back so he can, have a son. And so I stayed until I was 8 years old. I grew up with him actually, and growing up with him taught me one thing. He still lived like a person of the royal family, like a Nawab. So I grew up with him, number one, in my mentality, not Nawab as in like a spoiled one that is only, thinking about material things. And he was into poetry, he was into shairi, he had a love for people, he was a Sufi at heart. He didn't believe in religion per se as differentiating people. He loved people as they were. So, I was brought up in the house, there were a lot of Hindus, those values. They had their own those side. values. Sorry. Yeah. I say he added those values in your personality, while you were growing. So Yeah. So it's a world citizen. I call it world citizen. Now, Yes. Shahar, where did you go for your education in America? I guess. Yes. You went to Johns Hopkins here, or? Yeah. So I came, well, just to the education part. I came back to the U.S. when I was 8, so I could go to school here. So I did my high school in New York and Long Island, where my parents lived in Great Neck. So I had the very fortunate experience of going to school with some really great guys. And the funny thing that happened is the same year that I came back to the United States, which was 1979, the revolution had happened in Iran. And my neighbor, because when I came here, I really didn't speak English very well. I went to an English sort of school in India, school there, but my English was very good. And that same week that I moved to the United States, my neighbor moved in, his age as me, and he was Jewish, and he was from Iran. And there was a rabbi of terror. They were kicked out because of the best friend. Both didn't speak very well. He could understand a bit of Urdu because, Farsi. And so I grew up in the U.S. as the best friend of the, let's say, the of the Tehran. What a story. You in Washington was trying to go to university. Right. And I went to Johns Hopkins for my master's, but I left Johns Hopkins without finishing my master's because I started my first internet company, and that was entrepreneurial. So yeah. So what you, because I was looking at your portfolio and everything, that you have some banking, hospitality, and then minerals. So it's a unique kind of very different investment portfolio. Is that why for it? Let's talk. So first and foremost, background, I studied conflict resolution economics. My real desire was to become a diplomat, was to go into the U.S. Foreign Service, become a diplomat. My first job was actually a consulting firm that was consulting to the State Department, the Pentagon. I loved it. It taught me one thing. I would never be able to make any difference again infrastructure. Well, I discovered it wasn't for me. And I was living in Washington at that time in the 90s, late 90s. And as an economist, I was looking at really macroeconomic, and I thought I could implement that in the Foreign Service. And written as my paper, it was where, funnily enough, I noticed in 1994 that the world was spread into 5 economic blocks. So there would be a block, a European, an African block, and
and North Block. Funny enough, I just had that because I didn't globalization work out. I just had a lot of theories that are funny we're seeing today, and feel government to be able to go path. So I thought I'd go into investment banking, in order to further to the flow of money. I didn't go that way. What I ended up doing is internet company spending out of the government, and my father, I had spoken to him more about the internet because I understood he was with Bell Labs, so he had very good knowledge of the internet and what it was being used for. I had a friend that was at one of the internet companies that were emerging of the government, and so he had offered to come over and join the internet company. I knew nothing about technology, nothing about the internet, but I took my father's advice. Look, join this. This is going to change the world because the government to create a system understand economics itself. That was a very big statement to say in the 1990s, when we were digitized. And I listened to my father and his instincts. I joined this company. The company subsequently went public, and I then learned a lot about the internet, what they're doing. I then took some of the idea and I started my own company in 1990. One of the first companies for the internet. See Skype and all this. I created one of the first in the United States, one of the first for it from the FCC, and then that led me on the path of entrepreneur, and subsequently growing that company, selling it. It went up zones, including the internet crash in 2000, and but that company, I sold it. It took the entrepreneur path, and as an economist, I'm always very curious. Then that led to investing in energy, into mining, into real estate, and diversification. There's a reason I invest. I get into a passion for number one, and I have a macroeconomic vision. I have a macroeconomic vision for India and Pakistan region, and that's what I invested in region. Energy. I was the first investor in solar power in India. I was one of the first investors in Below, and the first investors in mining in Afghanistan. And I do it because of economic being created in our region. So large enough, economists, I look at how a seed can grow into a forest, and enable us regionally to have more economic operation. So that's how it lives different. Yeah. Very well said. How question offline when we were talking about your profile and everything, you mentioned one thing which is very critical. It touched my heart. That whenever you make money out of any country, for example, Pakistan, take that as a scenario. In mining, you said that money has to be reinvested in Pakistan rather than take it away outside. Can you expand? Can you please elaborate your thought process? Yes. So, let's say, knowledge about the Ecodec issue, mining issue in Pakistan came in 2000. Family in Pakistan. I visited Pakistan and stayed in Pakistan a lot since I was a kid because of our family business. And we, my grandfather, parents, are in India. Nothing for me to do, other than just show economic investments and show good faith. But my, this is into, let's say, but my heart was really strengthened and exploded outwards to make investments in mining. When a friend of mine, 2010, and he's from Islamabad, and one of his uncles was prominent in Nawaz Sharif, and he told me that there's an issue going on with mining companies. He knew that very good people, Barrick Gold, people to
relationships, I know the families, one of the families that have founded the company. So, and listen, can you get involved in any way to help Pakistan get out of the situation to settle something over there? I went to Pakistan. I met with the Balochis, with a lot of the people, and I analyzed on my own. And because of Balochistan angle, I met a lot of people from Balochistan also staying in places that relate to Afghanistan, right? I started to formulate in my mind these mineral resources of Pakistan very close to Afghanistan, because she's back to the Balochistan border into Nimroz and other places. And invariably, the resources we have in Pakistan can help. It can help. It can become blessed. Literally, I found out because I got the report of Barrack as well as the Pentagon reports of Afghanistan. The Pentagon did invest in deposits in Afghanistan. I started to see we have over $1 in Pakistan, but I started to think, my great grandfather wanted this country. He used to talk to me about the desire of, Pakistan was created. The desire I remember from a kid was this: Pakistan, every resource. Obviously, thinking agriculture, manufacturing, successful, modern, economically strong state, without any need that we have to go and ask people for money as we are doing these days. Time, and I told my friend, I'm happy to invest the resources in Pakistan. We should use these resources to make like a sort of fund, like as for its people. Use that for education. Use education standards. And this is not for Indies or for Punjab, but for us as a people, right? We're all in the same blood. And when I had time there and I got to see the meat of Balochis, I saw a distinct division between the ethnic people of Pakistan and me coming in America. And also lots of times said, there are things about me, the Indian, he's into something. I would say, for God's sake, my grandfather helped. We're all, my is proved it. Like I brought in probably investment into Baloch after. Health is mostly run by the governor and the local governments. तो प्रेसिडेंट का इतना रोल नहीं था जैसे लॉकडाउन नहीं कर सकता था, और बाकी इम्प्लीमेंटेशन चूंकि लोकल स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए ये है कि वो उनका दावा ठीक नहीं था। और इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प की कंसर्न के बैलेट जो है वो इस दफ़ा सारे शायद इतने इन पर्सन ना हो, और ज़्यादा बैलेट जो है वो या ऑलमोस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट 80 मिलियन के वो उसमें बाय मेल जाएंगे। उससे भी कुछ डाउट क्रिएट हो सकता है। एक तो ये है कि इलेक्शन डे तक वो ओपन ही नहीं होंगे और उसको गिनते गिनते टाइम लगेगा। तो इट्स काइंड ऑफ, आई थिंक हिज कंसर्न इज वेरी वैलिड ऑन दैट इशू। थैंक यू डॉक्टर फतेह जी। नबी बलोच साहब, कैरोलिना का बताया जाता है दोनों साउथ और नॉर्थ के ये शायद ओहायो के साथ मिलकर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। कल रात की डिबेट और इस फैक्टर के ऊपर क्या कहेंगे बलोच साहब? ये देखें, मैं डिबेट के मुताबिक तो ये कह सकते हैं, ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, हाउएवर इट वाज टू मेरे हिसाब से व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज डूइंग डिलिबरेटली। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने थोड़ा सा कोशिश की कि बाइडेन को मैं किसी तरह राइल्ड अप करूं, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। तो उस हिसाब से अगर आप देख लें कि एनर्जी के हिसाब से ही इज अ 77-year-old कैंडिडेट राइट नाउ, तो उस हिसाब से ट्रम्प वाज लुकिंग मच बेटर देन हिम इन दैट डिबेट। हाउएवर हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट जो ट्रम्प ने ना अपने आप कोविड का जो वो था उसको इतनी अच्छी तरह डिफेंड नहीं किया मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये थी कि दिस इज व्हाट कम्स फ्रॉम डेमोक्रेट्स ऑल द टाइम कि भी अगर कोई और प्रेसिडेंट होता तो शायद कोविड को ज्यादा हैंडल करते। हाउएवर हैविंग सेड दैट अगेन,
یہ سارا ایشو جو ہے جنوری میں آ گیا تھا. اینڈ اور ویسے آپ کو پتا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ نے کافی اپنے یہ انفارمیشن نہیں بتائی تھی, اور WHO بھی ان کے ساتھ کھانا کمپلیسٹ تھا اس ایشو کے اندر, تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا پریزیڈنٹ کو تھوڑا سا سیٹ بیک ہوا ان ٹرمز آف ہز اپروول ریٹنگس. اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو اس کے بعد پھر وہ جارج فلائیڈ والا ہوا, تو وہ بھی ایک قسم کا ہی واز آن ڈیفینسو آلسو. اور کیونکہ اس میں پھر ڈیموکریٹک پارٹی میں جو ان کا جو ایکسٹریم لیفٹ ونگ ہے, دیٹ کائنڈ آف کیم اوور پاورڈ آل دا لبرل ڈیموکریٹس, تو اس کی وجہ سے بھی کافی ہوا. مگر however یہ جو اب یہ ڈبیٹ ہے میرے خیال میں I mean it is disappointing maybe yes, کچھ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کچھ لوگوں کو ڈسپوائنٹ لگی ہو, مگر میرے خیال میں آج آپ نے دیکھا مارکیٹ ریلی اراؤنڈ اگین. I don't know what was the background on that, مگر یہ کہ it helps President Trump on that. So بہت شکریہ ندیم زمان صاحب. آپ سے سوال ڈیبیٹ کے اوپر بھی ہے, لیکن میں ایڈ کروں گا کیونکہ آپ کا تعلق ٹیکسس سے, اور ٹیکسس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ٹرم میں کہ بھئی ریڈ اسٹیٹ ہے, لیکن ہمارے آڈینس کے لیے ذرا سا ریڈ اور بلو کو بھی ڈیفائن کر دیجئے جو نئے انگیج ہوتے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں. گو ایڈ ندیم زمان صاحب. جی بالکل صحیح کہا آپ نے شاہ صاحب کہ ٹیکسس جو ہے ہسٹوریکلی ریڈ اسٹیٹ رہا ہے, اور جو اس وقت پولز آ رہی ہیں اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہے. تو میں جس شہر میں ہوں ڈیلس, اور یہ ایک ٹرینڈ ہے پورے ٹیکسس میں کہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹس کا پلہ حاوی ہوتا ہے. however جتنے بھی آپ سبربن اور آل دا وے رورل جاتے ہیں تو وہ سارے ریپبلکن پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے. ریڈ اور بلو کا فرق یہ ہے کہ جو ریڈ اسٹیٹس اٹ انڈیکیٹس کہ یہ ریپبلکن ٹینڈنسی ہے ان کی ووٹنگ ہسٹری, اور بلو اسٹیٹ جہاں کی اسٹرینتھ جو ڈیموکریٹ کو وہاں پہ اسٹرینتھ حاصل ہوتی ہے. سو دیٹس دا ڈفرنس بٹوین ریڈ اینڈ بلو. میں جس حلقے میں ہوں ٹیکسس O3 ڈسٹرکٹ جو ہے یہ 1964 سے ریپبلکن کے ساتھ ہے, اور پہلی دفعہ ابھی ایک ہفتے پہلے جو 538 کی پول آئی ہے اس میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جو ہے وہ 43 اور 44% پہ پول کر رہے ہیں. سو دے آر نیک ٹو نیک. تو ٹیکسس میں بھی کافی کچھ چینجز آ رہی ہیں, خاص کر وہ ایریاز جو کہ اربن سینٹر کے قریب ہیں. رورل میں پھر بھی ریپبلکنس کا جو پلہ ہے وہ حاوی ہے. ڈیبیٹ کے بارے میں پرسنل میری ایک اوپینین ہے, اور پھر میں آبویسلی ایز سون ایز آپ دیکھتے ہیں تو یو ٹاک وتھ کالیگز اور دوسرا ریئیکشن بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو سب سے پہلے تو میرا ریئیکشن یہ تھا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ڈیبیٹ کوئی کہیں ایسی جگہ نہیں ہو رہی جہاں پہ ایک دنیا کی لیڈرشپ کی ڈیسیجن ہو رہے ہوں. اٹ واز آلموسٹ کہ ایک افسوس ہو رہا تھا جو لیول آف انٹرپشنز اور جس طریقے سے دونوں سائڈ سے جو لینگویج یوز ہو رہی تھی that was not presidential. اور میرے خیال میں اس میں اکیلا نہیں ہوں گا. I think آج کا ریئیکشن جس طرح آپ نے پیپرز میں دیکھا ہوگا اکراس دا بورڈ یہ رہا ہے, بہت کنزرویٹو سائڈ سے بھی اور لبرل سائڈ سے بھی, دونوں کو لوگ دونوں سائڈ سے کنڈیم کر رہے تھے. جو میرے لیے کی پوائنٹ تھا ڈیبیٹ کا وہ تھا جس کو وین جونز نے بھی پھر میرے خیال میں آج اس کے بارے میں بات کی ہے, اور وہ یہ تھی کہ جو ماڈریٹر ہے کرس والیس نے ایک مقام پہ یہ پوچھا ان سے پریزیڈنٹ صاحب سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, کہ آپ کنڈیم کریں گے وائٹ سپریمسسٹ کو, اور اس کے لیے انہوں نے جو لینگویج یوز کی ہے اور وہ آج کی خبر رہی ہے, اور دیٹ از سم تھنگ جو کہ ایک ڈسپوائنٹمنٹ تھی. بہت اچھا ندیم زمان صاحب, تھینک یو ویری مچ. عمران اقرا صاحب آپ سے بھی سوال ڈیبیٹ کے حوالے سے بھی ہوگا, لیکن آپ کے ساتھ ایک سوال ایڈ کروں گا جس کے لیے آپ شاید تیار نہیں تھے, نہ میری آپ کی بات ہوئی تھی, اور وہ یہ ہے کہ جو ایک کینڈیڈیٹ ہے اس کا تعلق نیو یارک سے اور مینہٹن سے, اور مینہٹن اور ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی اور اپر بفلو نیو یارک وغیرہ کے کلچر کا بڑا فرق ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ مینہٹن کے بلنگ کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ڈیبیٹ تو خیر ڈیبیٹ پہ بھی بات کیجیے, بلنگ کے اوپر بھی بات کیجیے. دیکھیے, سب سے جو میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیبیٹ ہے اس لیٹن ورڈ, اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹل ٹو فائٹ. اس میں نو نائس گائے کین ون.
آپ کو بیٹل کرنی ہے, آپ کو اپنا پوائنٹ اکراس کرنا ہے. آپ کے پاس چند سیکنڈ یا کپل آف منٹس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو ملینز آف پیپل کو بتانا ہے کہ وٹ ڈو یو بلیو آن ایشوز, اور آپ نے فوری طور پہ فوکسڈ اور لیزر شارپ جو آپ کی جو ہے نا تھنکنگ ہونی چاہیے. تو آپ نے لوگوں کو اپنا پوائنٹ بتانا ہے کہ وٹ آر یور بلیفس آن آل دوز ایشوز, ویدر اٹس اکانمی, ویدر اٹس امیگریشن, کووڈ ہو, یا کلائمیٹ چینج ہو, اس طرح کے جو ایشوز انہوں نے بتائے ہیں, وومن رائٹس ہوں. تو آئی تھنک اٹ واز اے ویری ہیلتھی ڈبیٹ. دس از دا کائنڈ آف ڈبیٹ وی آلویز لک فار. آپ آکسفورڈ میں جائیں, ہارورڈ میں جائیں, کولمبیا میں جائیں, ییل میں جائیں, آپ ڈبیٹ کلب دیکھیں ان کے کس طرح وہ ویشیسلی ایک دوسرے پڑھتے ہیں, ٹرائی ٹو پوائنٹ the judges کہ we persuasive ہم کتنے زیادہ ہیں. تو it was to persuade the public کہ I am a candidate. Both candidates very fairly. Of course اس میں انہوں نے کچھ فاؤل لینگویج یوز کیا, بس ڈبیٹ میں چلتا ہے. اور اگلی جو ڈبیٹ ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی, ہم اس کو اور انجوائے کریں گے. آپ یہ دیکھیے کتنی زیادہ اس میں انہوں نے انوالو کیا. 70 ملین ہاؤس اونلی ان امریکہ جو تھے ریکارڈ نمبر انہوں نے ڈبیٹ لائیو ہے. تو اگر ہاؤس ہولڈ 3 لوگ ہیں تو دیٹ مینس مور دین 210 واچ اے ڈبیٹ. دیٹ آلسو مینس مور دین 90% آف امریکن واچ لائیو. So it was very crucial for each and every candidate to ensure that the public hears what they have to say. It was fantastic. I loved it. I want to see more blood. I want to see more sweat. I want to see more vision in the next debate. I enjoyed this so Imran. اچھا ندیم خان صاحب I've been with the party for the last 27 years. Conference تھی use that اس میں سارے وائٹ اور کور گروپ کا جو بڑا ان میں لوگ نے وہ کمنٹ دیے جو آپ نے دیا کہ جی مطلب I was surprised کہ they were very strong base. انہوں نے کہا ووٹ ہم کو دیں گے لیکن پرفارمنس were very negative in the comments. ایک دوسرے پہ آؤں گا میں. اب تو میں بات ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اب جو ہمارے سوال ہوں گے وہ پاکستانی امریکن جو پارٹیسپیشن ہے آج پاکستانی امریکن ان کا نمبر 1 کیا ہے جو ہے وہ کیا ہے. ڈاکٹر فتح آزاد پلیز. جی انفارچونیٹلی جو ہماری فرسٹ جنریشن ہے, ایون سیکنڈ جنریشن بھی اتنے پالیٹکس میں انوالو نہیں ہے, نہ لوکل میں, نہ اسٹیٹ لیول پہ, اور نہ ہی نیشنل لیول پہ. اگر آپ دیکھیں ایز کمپیئر ٹو پاکستانی, انڈینز آر مور انوالوڈ. ہم کے اب سینٹ میں بھی ممبر ہیں, اس کے علاوہ انڈین ڈسینٹ کانگریس میں بھی ہیں, اور لوکل پالیٹکس میں ہیں, لوزیانہ کے گورنر بھی تھے. تو مطلب ہے کہ کافی پرومیننٹ پوسٹ پہ رہے ہیں پالیٹکس میں. تو پاکستانی کافی کم ہیں, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہماری پاپولیشن ایز کمپیئر ٹو انڈین کم ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں انوالو ہونا چاہیے. اور اب آہستہ آہستہ ٹرینڈ بن رہا ہے, کچھ میئر بنے پاکستان ڈسینٹ امریکن, اور جو اب ہماری سیکنڈ جنریشن ہے اس میں کچھ اویئرنیس آ رہی ہے ٹو بی انوالو ان لوکل پالیٹکس. میرے بچے جو ہیں وہ مچ مکانل کے آفس میں کام کرتے ہیں, اور بھی پاکستانی ہیں جو اب انوالو ہو رہے ہیں. مسجدوں میں بھی یہ باتیں اب ہوتی ہیں کہ وی نیڈ ٹو گیٹ انوالو ان پالیٹکس آلسو اف وی وانٹ ٹو ریز آور پوائنٹ, اور اویئرنیس پاکستان کے بارے میں, اسلام کے بارے میں. اور انفارچونیٹلی جتنے بھی پاکستانی ہیں موسٹلی ناٹ لائک ٹوڈیز پینل, بٹ موسٹ آف دیم آر ود ڈیموکریٹک پارٹی. اور ہمیں جو ہے وہ سارے ایگز ایک باسکٹ میں نہیں ڈالنے چاہیے, بلکہ یہ ہے کہ اس کو اسپریڈ آؤٹ کرنا چاہیے. جو اچھا کینڈیڈیٹ ہو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لوکل میں جو آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہو لوکل پالیٹکس میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے نیشنل جو ہے پالیٹکس اس میں بھی جو کینڈیڈیٹ پاکستان کے لیے
اور مسلم کمیونٹی کے لیے بہتر ہو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب یہ کہ لوکلی جو ہمارے کنٹکی میں لیتے ہیں تو اس میں بڑی ڈفرینٹ ہے. اٹس آلویز اے ریڈ اسٹیٹ ریپبلکن ایٹ فیڈرل لیول. سینیٹر ہیو بین ریپبلکن فار مینی decades and presidential always I think the last Democratic president who got majority in Kentucky was Bill Clinton. تو بڑے عرصے سے یہ ریپبلکن ہی, لیکن لوکل پالیٹکس میں دیکھیں گورنر لیول پہ یا میئر لیول پہ تو موسٹلی وہ ڈیموکریٹ ہیں. تو اس لیے ہمیں سب لوکل اور پالیٹکس میں انوالو ہوں اور دونوں پارٹیوں میں پارٹیسپیشن کرنی چاہیے, صرف ایک ہی پارٹی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے. تھینک یو. نبی بلوچ صاحب کیا کہیں گے اس سوال کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, ایک تو ہمارے نمبرز کافی کم ہیں یہاں پر, مطلب اوور آل بیکاز اٹس سچ اے بگ کنٹری ہیئر. ہاؤیور میں نے دیکھا ہے کہ جن اسٹیٹس میں پاکستانی زیادہ نمبرز میں رہتے ہیں, فار ایگزامپل نیو یارک ہو گیا یا ایلینوائے یا ٹیکسس, ہیوسٹن ٹیکسس, تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کافی لوکل پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں, ویدر دے آر ڈیموکریٹ اور ریپبلکنس. ٹھیک ہے, تو وہ لوکل ایشوز کو افیکٹ کرتا ہے. ہاؤیور یہ جو پریزیڈینشیل الیکشن ہے یہ ہر سال 4 سال میں ہوتے ہیں, اور اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوا ہوتا ہے سینیریو. اس کا ڈفرینٹ سینیریو آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پریٹی مچ, اب اس سال تو میں دیکھتا ہوں جتنے میں ایز اے ریپبلکن آئی فیل لونلی ولف جس کو کہتے ہیں امنگ دا فرینڈس, کہ بھئی آپ ٹرمپ کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو اٹ اینڈ مائی ریزنس آر ڈفرنٹ دین what other people think. مگر یہ ہے کہ پاکستانی میجورٹی جو ہے وہ تو ڈیموکریٹک پارٹی کو, کیونکہ ان کے پاکستانیوں کا ایک انفارچونیٹلی ایک پاکستانیوں میں ایک وہ بہت زیادہ ہے, بجائے ایک پریگمیٹک سوچ رکھنے کے لیے وہ امہ کا بہت ان کو وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, اور سم ٹائم دیٹ امہ تھنگ از جسٹ گیٹس بیسٹ آؤٹ آف اٹ, تو یہ ہے ایشو. چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ندیم زمان صاحب اور عمران اقرا, آپ دونوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے سوال کی, کیوں کہ آپ دونوں مطلب ٹیکسس اور نیو یارک ہیز اے ہیوج نمبر آف پاکستانی امریکن. تو ندیم بھائی آپ بتائیے اس ٹاپک کے اوپر آپ کیا کہیں گے جو میرا سوال ہے. جی شاہد صاحب, میں اگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے اور بلوچ صاحب سے کہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. سو فار ہماری پارٹیسپیشن پرسنٹیج وائز کم ہے, ایون دو کہ ہمارے نمبرز کم ہیں, لیکن میرے خیال میں ہمارا پرسنٹیج جو شو اپ ہوتی ہے بیلٹ میں وہ بھی کم ہے. انڈین کی پارٹیسپیشن زیادہ ہے, تو میں اگری کرتا ہوں اس چیز سے. یہاں نارتھ ٹیکسس میں ہمارے ڈائسپورا کچھ اس طرح ہے کہ پچھلے 5 سال میں ایک شفٹ آئی ہے, اور اس شفٹ آئی ہے ایکٹیویزم میں. تو میں آپ کو جس شہر میں رہتا ہوں, یہاں کی سٹی کاؤنسل میں جو کہ 6 سیٹیں ہیں, اس میں اس وقت 1 سیٹ پہ پاکستانی کمپیٹ کر رہے ہیں اور 2 انڈینز بھی کمپیٹ کر رہے ہیں 2 مختلف سیٹوں پہ. اسی طرح جس شہر میں ہوں, جو ڈسٹرکٹ 3 ہے, اس کی جو کانگریس کی جو ریس ہو رہی ہے, اس میں میں سینئر کیمپین کوآرڈینیٹر ہوں جو ڈیموکریٹک پارٹی کا. اور اسی طرح مختلف جو سیٹیں ہیں اس پہ پاکستانی انوالو ہیں کچھ کیپیسٹی میں. اس کے علاوہ جو ہم نے کیا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز بنائی ہیں, اور ایک خاص لیول تک ہم اپنی جو پارٹیسپیشن ہے لے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ جو آپ کے ریپرزینٹیوز ہیں ان کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, جو لیڈرز جن کو لیڈر الیکشن لڑنے کا شوق ہوتا ہے, ایک پیسے اور دوسرے ووٹ. ووٹ ہمارے کم ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا, بلوچ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے نمبر اتنے نہیں ہیں, لیکن ہم اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں جس کو سوئنگ ووٹ کہتے ہیں, کیونکہ جو بیس ہے, آپ اگر اکراس امریکہ دیکھیں کسی بھی گیون اسٹیٹ میں, ایون دو جس طرح ابھی بلوچ صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کنٹکی ہسٹوریکلی ریپبلکن رہا ہے, لیکن ایک ٹائم آیا کہ ڈیموکریٹ بھی وہاں سے جیت چکا ہے, بل کلنٹن. اور اسی طرح کئی اسٹیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈنگ آن دی ایئر کہیں اوباما نے اچھا کیا اور کہیں پہ جارج بش نے اچھا پرفارم کیا. سو وہ جو بیس ہے, آئی تھنک دیٹ اسٹیز ود ان دوز 35 to 42 percentage پوائنٹ دونوں پارٹی کا. جو الیکشن ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ سوئنگ ووٹرز کا ہوتا ہے.
پاکستانی امریکنز کو یہ امپورٹنس اپنے ووٹ کی اگر پتہ چل جائے کہ ہم وہ سوئنگ ووٹر کی طرف جائیں اور اس میں اپنا رول ادا کریں, اور ایز اے بلاک فرسٹ آف آل رجسٹریشن بہت ضروری ہے, اور دوسری جا کے ووٹ دینا. آپ یقین کریں کہ آپ کے سارے کینڈیڈیٹس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی نے ووٹ دیا اور کس نے نہیں دیا الیکشن کے بعد. اور آپ جب شو اپ ہوتے ہیں الیکشن میں, ایون اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی کے پاس میں نے جانا ہے اگلی دفعہ, اینڈ دیٹس ہاؤ آپ کی ایک انوالومنٹ ہو جاتی ہے. تو ہم نے بڑے کاشسلی کم از کم نارتھ ٹیکسس میں بہت زور لگایا پچھلے 5 سال میں ووٹر رجسٹریشن سے, جو ایک کام مشکل ہے. بلوچ صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ اما والی بات, لیکن ہم نے جو اس کا ایک ایکچولی ریورس دیکھا ہے کہ ایون دو چرچز جو ہوتے ہیں یا کوئی آپ کے سینیگاگ ہوتے ہیں, ٹیمپلز ہوتے ہیں, وہ بڑی پرو ایکٹیولی پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں, وہ کینڈیڈیٹس کو بلاتے ہیں. میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری مسجدیں اس چیز میں ذرا پیچھے رہ گئی ہیں, اور میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں دونوں کینڈیڈیٹس کو بلانا چاہیے, انوائٹ کرنا چاہیے, دونوں پارٹیز کا. میرا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کو بھی اور ریپبلکن کو بھی, اور پھر ایز اے بلاک اگر ہم ووٹ کریں تو اس میں جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایز اے کمیونٹی, ایز اے پاکستانی امریکن ہماری کوئی سگنیفیکینس ہو سکتی ہے, وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ایز اے بلاک ووٹ کریں. بہت شکریہ جی. ندیم زمان صاحب, میں آؤں گا آپ کے پاس ایک سوال پوچھوں گا آپ سے. جی میں آؤں گا بلوچ صاحب, آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں ندیم زمان صاحب کی بات کو ایڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں پارٹیسپیشن کا ویریشن ملتا ہے, اور ویریشن یہ ہے کہ آؤٹ آف 50 اسٹیٹس ان امریکہ, میرا تعلق بالٹیمور سے, میری لینڈ سے. تقریباً 3.5 سال پہلے پریزیڈنٹ اوباما آئے تھے, 3 گھنٹے گزارے ہمارے ساتھ. تو پارٹیسپیشن لیول کا ویریشن ہے, لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ ہمیں انگیجمنٹ بڑھانا پڑے گا. میں آؤں گا بلوچ صاحب, آپ کی طرف آ رہا ہوں. عمران اگرا صاحب بڑے عرصے سے خاموش ہیں. جی عمران پلیز یور ٹیک. بات جو شروع ہوئی تھی اس بات سے, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کی جو انوالومنٹ ہے وہ بڑی مارجنل سے تھوڑی سی ہے. what we need to work on is کہ how we can encourage Pakistani Americans, especially our youth, to get involved into the political process in America. ندیم نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ ڈیلس کے اندر اور اس کی سراؤنڈنگ میں, ہیوسٹن کے اندر بھی, آسٹن کے اندر بھی, اور ان جنرل ٹیکسس کے اندر پاکستانی ایکٹیویزم جو ہے نا وہ انٹو پالیٹکس جو ہے نا وہ ایوالو ہوا ہے, سگنیفیکنٹلی ایوالو ہوا ہے. Last year I started South Asians for Donald Trump organization, اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی آرگنائزیشنز لائک اے پی پیک ہے, یہاں پہ نیو یارک بیسڈ ہے, یہاں اے پیک ہے, امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ والے ہیں, اس کے علاوہ یہاں پہ پایو والے ہیں, پایا والے ہیں, یہاں پہ ایون جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے آفیسرز ہیں ان کی سوسائٹیز ہیں, ان کی جو ہیں آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں, وہ بھی جو ہے نا گراس روٹ لیول پہ پاکستانی جو سویلینز ہیں جو ناٹ ان دا فورس ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں ٹو ٹیک پارٹ ان ٹو الیکشن, ناٹ جسٹ ووٹنگ بٹ رننگ فار دا سیٹس. So this is very encouraging. I see that when I interact with Indians, I see that when I interact with the Bangladeshis, and I think Pakistanis have come a long way as compared to last election, especially this year. جو آرگنائزیشن اس وقت لیڈ کر رہی ہے پورے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر وداؤٹ اینی پریجڈس از امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی, جو نیو یارک بیس ہے یہاں پہ, وہ بہت لیڈ کر رہے ہیں. وہ یوتھ میں بھی ہیں, وومن میں بھی ہیں, پروفیشنلز میں بھی ہیں. دے ہیو ریزڈ couple of $1 million also for this, even though ان کا جو انکلینیشن ہے ٹورڈز ڈیموکریٹ ہے, میں ان سے تھوڑا سا ڈفر کرتا ہوں. they should be hybrid when it comes to supporting the candidates. You cannot support us one party across the board. You have to be picky and choosy, just like other ethnicities, جیسے ہمارے جوش ہیں وہ کرتے ہیں, جس طرح ہمارے انڈینز ہیں وہ کرتے ہیں. ابھی نبی بلوچ صاحب نے کہا تھا کہ not to put all the eggs in one basket. I think he said the right thing. We should diversify. اپنے جو strong points ہیں, strong people ہیں, they should diversify. ہمارا جو leadership ہے, they should diversify. Not everybody should support Democrats. There are people who believe that Republican is a very fine, conservative, family-oriented party. ان کو encourage کرنا چاہیے تو they can become part of this. ہماری ایمبیسی اور ہماری کونسل جو ہے یہاں پہ ہیوسٹن میں ہوں یا نیو یارک میں ہوں, ڈی سی میں ہوں, میں نے دیکھا ہے ان کا جو کمیونٹی انٹریکشن ہے
پاسٹ ایئرس کے مقابلے میں اس دفعہ بہت زیادہ رہا ہے. انہوں نے بہت زیادہ ایونٹس کیے ہیں جس میں کمیونٹی کے اندر ان کی انٹیگریشن ہے مجھے دیکھنے میں ملی ہے بہت زیادہ. آئی تھنک اٹس اے ویری انکریجنگ سائن. ان ڈیز ٹو کم پاکستانی کمیونٹی ول رائز اپ انشاءاللہ. تھینک یو ڈاکٹر فضل شہزاد. اب ہمارے پاس آخری سیگمنٹ چل رہا ہے تو 60 سیکنڈ فار ایچ. آپ سے الگ الگ سوال کروں گا پوائنٹڈ میں. ڈاکٹر صاحب پاکستانی امریکنز کو بھی یہ پریزیڈنشیل جو نومبر 3 کا الیکشن ہے کیا میسج دینا چاہیں گے ٹو انہینس دا پارٹیسپیشن لیول پلیز؟ جی بالکل، یہ ہے کہ اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ چونکہ ہم اس ملک میں اب رہ رہے ہیں تو اس ملک کے لیے کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہے. اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایج فیکٹر بھی آتا ہے. ہی 74, بائیڈن از 77. اگر ان کیس ہی ونز ہی ول بی اسٹارٹنگ ایٹ ایج 78 اور اگلے 8 سال ہی ول بی 86. تو مطلب کچھ فیکٹرز ایسے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو اور ہماری کمیونٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے اس الیکشن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تھینک یو سر. نبی بلوچ صاحب کچھ فائنل ورڈ دینا چاہیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ پاکستانی کمیونٹی کی کیا وجہ ہے کہ وائی دے آر لیکنگ سو مچ بیہائنڈ ان دس ہول پولیٹیکل پروسیس. یہ ہوا ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے سنس 2001 9/11 کے بعد جو ہوا کہ تو پاکستانیوں کے موسٹلی رستے بند ہو گئے. لوگ جو پہلے یہاں پر وزٹ ویزا پہ آ کے رک جاتے تھے اور دین دی کہتے اسٹیٹس تھے یا اسٹوڈنٹ جو بہت پہلے زیادہ آتے تھے اب اتنے نہیں آتے. اس کے بعد جب کیا ہوا کہ 2001 کے بعد وہی لوگ آ رہے ہیں جو پارٹ آف چین امیگریشن میں جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں موسٹلی دوز آر دا پیپل ہو آر ناٹ ویری 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 ویل ایجوکیٹڈ پیپل اور ان کے بچے بھی اتنے وہ نہیں ہیں. تو یہاں پر وہ زیادہ تر آ کے اپنے روزگار کے چکروں میں لگ جاتے ہیں بیچارے. زیادہ تر ایسٹرن میں اوبر ڈرائیور ہوتا ہے یا کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں جو اگر دے لکی دے کے گیس اسٹیشن اور یہ سارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب وہ ڈرپ اتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں. جو لوگ آ رہے ہیں وہ بیچارے اپنے ابھی تک اپنے مطلب روزگار کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں. دے یوزلی اینڈ دین لیول آف ایجوکیشن از آلسو ا فیکٹر. لوگ اتنے انوالو نہیں ہوتے. ایز فار ایز یہ الیکشن از ویری کروشل اور کیونکہ اکانومی از نمبر 1 فار می از نمبر 1 اکانومی. میں پہلے بتا رہا تھا کہ آپ کو میں اپنے بچوں کے پرسپیکٹو سے بات کرتا ہوں. بہت مائی کڈس میرے بیٹے نے ابھی کالج ختم کیا ہے. So he was able to secure a job. The only reason I think he was able to secure a job here because President Trump, he said that America first. تو جب آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کو اچھی طرح بھیج دیا. تھینک یو ویری مچ. بڑا کنونسنگ پوائنٹ دیا ہے آپ نے. گریٹفل. ندیم زمان صاحب آپ سے سوال دوسرے اینگل سے ہے. میں نے آپ کی مسکراہٹ تو دیکھ لی, وہ سوال نہیں. اچھا, آپ نے اپنے کنورسیشن میں ایک چیز کا ذکر کیا تھا, وہ ہمارے جاننے والوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کریں. آپ نے کہا تھا پبلک افیئر کمیٹی جو پیک ہوتے ہیں, یہ بتائیے یہ پی ایس سی ہوتا کیا ہے لوگوں. جی شاہ بھائی تھوڑی ادب کے ساتھ آپ کا تصحیح کر دوں. پولیٹیکل ایکشن کمیٹی آپ کا مطلب؟ جی 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 پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز دے سرو ایز اس کا ایک آسان اگر میں وہ کروں کہ ایک لابنگ ہوتی ہے. ایک ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ آن بیہاف آف کمیونٹی, جس کمیونٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ لابنگ کرتے ہیں جو بھی الیکٹڈ پوزیشن کے لیے کنٹیسٹ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا اے پیک ایک بہت ہی طاقتور پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے یہاں پہ امریکن اسرائیلی. جی تو تنظیم سازی کہہ سکتے ہیں اس کو. اس پہ بھی کریں گے پروگرام. اچھا جی جی تو اسی طرح میں نے دیکھا کہ پاکستان جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے انہوں نے بھی اس طرف ایک میں نے دیکھا کہ کاوش ہے. لیکن مجھے ذرا افسوس کے ساتھ کہ دے آر پریٹی ہیپ ہیزرڈ. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاکستانی امریکن ہیں کہ ان کی زیادہ جو یا فلسطینی ہے. فلسطینی تو نہیں, لیکن دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی میرے خیال میں بلوچ صاحب کو بات کر رہے تھے کہ جو ہماری ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. میں یہاں پہ نارتھ ٹیکسس میں رہتا ہوں. نارتھ ٹیکسس کا پاکستانی اس وقت پورے نارتھ امریکہ میں واحد جگہ ہے جو کہ اس وقت ہائیسٹ انکم بریکٹ میں ہے. وی ہیو لیفٹ چائنیز اینڈ انڈین بیہائنڈ.
नॉट टैक्सेस में वाइट पाकिस्तानी इज द ओनली कम्युनिटी. हमारे तकरीबन 70,000 लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज कंसिडर्ड द एलीट ऑफ द एलीट. हमारी पार्टिसिपेशन जो है वो इवन दो के पूरा 80s और 90s एंड इनटू 2000 सॉरी इनटू 90s हमारी जो टेंडेंसी थी बहुत रिपब्लिकन थी टू द कोर, और जो कि हमारी वैल्यूज के साथ मैच भी करती है. एज जहां हमारा बैकग्राउंड है कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हम आते हैं, तो वो हमारी फाइनेंशियल और सकाफती जो बाकी और मजहबी जो कंजर्वेटिज्म है वो उसके साथ मैच करती है रिपब्लिकन जो पार्टी की आइडियोलॉजी है. हाउएवर 9/11 के बाद चीजें चेंज होना शुरू हुई और काफी लोग डेमोक्रेट पार्टी की तरफ आए, और इवन नाउ यहाँ पे सिटी काउंसिल जो डैलस के सबर्ब में है, वहाँ का जो सिटी काउंसिल मेंबर पाकिस्तानी है, ही इज एक्चुअली अ रिपब्लिकन पार्टी मेंबर. लेकिन ओवरऑल अब शिफ्ट हो चुकी है, जो चेंजेस हैं वो चली गई डेमोक्रेट की तरफ. और उसकी वजह है, मैं खत्म करता हूँ एक सेकंड, उसकी वजह ये है कि जो यहाँ का अगेन मैंने कहा कि डायस्पोरा जो हमारा है उसकी वो जो रिपब्लिकन कंसर्न्स थी जो कि आपकी टैक्स रिफॉर्म्स की होती हैं और आपके जो बिजनेस के जो ये रेड टेप की लूप होल्स होती हैं, और इसके अलावा आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बैंकिंग में और जो मुख्तलिफ किस्म की रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो हालांकि हमें अच्छा लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी जो करती है दैट इज मोर इन ट्यून विद व्हाट वी वांट टू डू. हाउएवर पिछले 4 साल में और भी चीजें चेंज हो गई, और वो ये चेंज हुई कि जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ का सफेद फॉर्म बाशिंदा है, उनको एक इन्वॉल्वमेंट हुई है जो कि हमारी प्रीवियसली हमारी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नॉट टैक्सेस में नहीं थी. लेकिन पिछले 4 साल में हमारे बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि स्कूल में मुझे ये कहा गया है, जॉब पे मुझे ये कहा गया है, और इसकी वजह से ये जो इलेक्शन है इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही मामूली कुछ मेरे ख्याल में नाम के कुछ रिपब्लिकन रह गए हैं. ओवरऑल एक हैवी मेजॉरिटी जो है 90% से ऊपर आपका पॉइंट आ गया, डेमोक्रेट है. पॉइंट वेरी वेल टेकन. इमरान इकरा साहब, फाइनल वर्ड्स प्लीज. फाइनल वर्ड्स ये हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन जी. सबसे पहले कि you being the senior most Pakistani American, I like to thank you for arranging this It's my great honor. brainstorming मैं session. compliment दे दूं कि each one of you beyond expectation 5-star. Really, the credit goes to you for actually coming up with this idea. Even though all of us are not that polished and professional in this sort of क्या कहते हैं प्रोग्राम, लेकिन है कि ठीक हमें एफर्ट करनी चाहिए इन्वॉल्व होने की, हमें वेंट करना चाहिए जो हमारे दिल में है, दिमाग में है. आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू कि आपने ये सोचा और आपने फिर इसको जो अमली जामा भी पहनाया. आई थिंक ऑल द गेस्ट्स आर वेरी फैंटास्टिक. नबी बलोच साहब, नदीम जमान साहब और डॉक्टर फतेह शहजाद साहब, वेरी डाइवर्स आपने जो क्रॉस सेक्शन लिया है थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स. आपने मेरा काम कर दिया आसान ना, आपने माइंड अप कर दिया. ठीक है. मैं बीइंग ए पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, इवन दो वी आर नॉट एज मच involved in American politics, but there's one thing that we can always do, and that thing is to go out and vote. I urge every single Pakistani American who is eligible to vote to please go out there and vote. If your mom, if your dad, your grandfather is a registered voter, please fill out the form and mail the ballot, because these votes will make a difference whether you know it or not. Whether you're a swing voter or not, your vote will be counted. It will matter. It is very, very important that every single Pakistani living in America goes out there and vote, or vote by mail. They must vote. This is my number one. And my second thing, which is also very, very important, अभी बात हो रही थी पहले कि which candidate is better for Pakistan or which candidate is better for Muslim Ummah. I tell you one thing. As long as we have the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, in power, no matter who wins the election in the United States, our foreign policy is on the right track, I think, and will continue to shine. Thank you very much, everybody. बलोच साहब की स्माइल आ रही थी, लेकिन हम उस पे एक अलग सेगमेंट करेंगे. आपने घबराना नहीं है. EYE95, I'm so grateful. अच्छा नहीं, थैंक यू के टाइम हम 5 मिनट वैसे ही ऊपर हो गए. इस वादे के साथ तो इंशाल्लाह आपके साथ within next 2 weeks before the election I'm going to have another panel conversation. Thank you.